دنیا میں اتنی لڑائیاں کیوں اور کیوں ختم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیسے زمین پر پہنچایا؟ تو یہ بات ہے سورۃ البقرہ آیت 35 اور 36 میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت میں انہیں لالچ دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا اور دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 35 اور 36 میں فرمایا۔ تو اس میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کو سمجھیں گے ایک اچھے طریقے کے ساتھ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا خلاصہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، جس پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں چاہو دل سے جو مرضی کھاؤ پیو بے روک ٹوک، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو وہ درخت کون سا تھا اس کا نام نہیں لیا گیا، اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا، اور یہ آزمائش تھی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو شیطان جو کہ مردود ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو شیطان کا یہ کام تھا، تو جس پر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں رب عز و جل نے اس درخت اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اسی کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آمد تحریمی نہ تھی بلکہ تعظیمی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندگی کا اظہار تھا۔ یہاں ایک بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا، جو کہ آج جان بوجھ کر جو گناہ کرتے ہیں اس کو گناہ ہوگا۔ یہ ایک غلطی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا بلکہ یہ شیطان کے وسوسوں میں، اور شیطان نے بہت سی لالچ دی اور اس کو یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ آج بھی اگر مسلمان کوئی چیز بیچتا ہے یا کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردوں کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے اس پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو زمین پر اتر جانے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جنت کہیں اوپر مقام میں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ جنت کہاں تھی، بلکہ آسمانوں میں تھی یا کہاں تھی۔ یہ نیچے اترنے والا لفظ استعمال اس لیے کیا گیا کہ جنت ایک اعلیٰ مقام تھا جس کی طرف ایک کم تر جگہ کی زمین کی طرف آدم کو اتارا گیا، تو
اس لیے فرمایا گیا کہ ایک اچھی جگہ سے جا کر تم تھوڑی سی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو آج دنیا میں جو یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی کہ تم زمین میں جا کے ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ تو یہ انسان کتنا بھی اچھا رہے تو دشمنی اور لڑائی سے نہیں بچ سکتا۔ تو بس جو ظالم کا ساتھ دے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو مظلوم کا ساتھ دے گا، جو سچ اور انصاف کی بات کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی بات ہے۔ تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین میں تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش غلطی کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ معافی مانگی، درخواست کی، تو وہ قبول ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد بھی زبان کی بے احتیاطیوں کا شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی اور جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت کے پھل کھانا ہے، کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ اس کی بات کو اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی غلطی کرے اور اس کو معافی مل جاتی ہے، لیکن جو اگر پتہ چلے کہ جان بوجھ کر اگر اس نے یہ غلطی یا گناہ کیا ہے تو اس کی معافی نہیں ملتی، تو یہ انبیاء علیہ کرام معصوم ہیں، جس کی وجہ سے انہیں گناہ کی طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ تو یہ ایک غلطی تھی جو کہ ان سے ہوئی اور جس پر معافی بھی مل گئی۔ آیت میں اصل منع درخت کا پھل ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس خطا سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل ارکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کی سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اس اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع ارکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور فاعل کا ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی ترغیب کے لیے بعض اوقات کسی ناجائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب اسے ایک آسان طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت 36 کے اہم سبق پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کے معاملے میں پھسلانا دیا، اور وہ اس نعمت والی جگہ سے نکال دیں گے جہاں وہ رہیں گے۔ یہ جنت وہ مقام تھی جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، ایک خاص جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سکون و راحت کے ساتھ رہتے تھے۔ شیطان نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے انہیں بہکایا، اس سے وسوسے ڈالا اور اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی ترغیب دی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان سے جان بوجھ کر گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا وہ شیطان کے دھوکے اور بھول کی وجہ سے تھا، نہ کہ سرکشی یا جان بوجھ کر نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ایک مقرر وقت تک زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ہر وقت اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔